حوصلہ افزائی فرمائی، اس کے لیے بھی پھر کے بعد میں شکریہ کا لفظ ادا کروں گا۔ عزیزان محترم، تنظیم فانوس اور آرٹس کونسل آف کراچی پہلی بار ایک اسٹیج پر یکجا ہوئی ہے۔ آرٹس کونسل کی اہمیت اور اس کی افادیت اب صرف کراچی شہر محسوس نہیں کر رہا، بلکہ پورا پاکستان آرٹس کونسل کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کے کام، اس کے منصوبے پر نظر رکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنظیم فانوس نے مناسب وقت میں یہ صحیح فیصلہ کیا کہ اراکین آرٹس کونسل کو یہاں پر مدعو کیا جائے اور کچھ گزارشات ان کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اسی حوالے سے ہم نے محترمہ راحلہ ٹیوانہ صاحبہ کو یہاں پر آنے کی زحمت دی، اور محترمہ راحلہ صاحبہ کم و بیش گزشتہ 10 سالوں سے سماجی تنظیم فانوس کی سرگرمیوں کو دیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اور جب بھی ہم نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کبھی ہماری اس تقریب فانوس کی جو بھی تقریبات ہوئیں اس میں آنے سے انکار نہیں کیا۔ یہ حسین امتزاج آرٹس کونسل اور حکومت وقت کی ایک اہم رکن محترمہ راحلہ ٹیوانہ صاحبہ اور شہر کے سامنے موجود معززین، اور پھر ایک طرف روزنامہ دیانت کی خاص سپورٹ، ایک دوسری طرف الطاف مدراس والا کا ہمارے ساتھ تعاون اور پریس کا تعاون، یہ تمام باتیں اس لیے یکجا کی گئی ہیں کہ جو تنظیم فانوس کی کارکردگی اور جو تنظیم فانوس کے جو منصوبے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آرٹس کونسل کی بہت زیادہ اہمیت و افادیت ہے۔ تنظیم فانوس آپ یقین جانیں جس طرح تنہا اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہے، وہ اراکین فانوس جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے۔ یہ فانوس تنظیم جو گزشتہ 15-16 سال سے شہر کے گلی کوچوں میں کام کر رہی ہے، کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات میں کام کر رہی ہے، منشیات کے زہر کے خلاف نبرد ازمہ ہیں، اس میں ہمیں کبھی بھی گورنمنٹ آف سندھ کی سپورٹ ہو یا مرکزی حکومت کی سپورٹ ہو، ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ ہم نے کبھی بین الاقوامی مدد حاصل نہیں کی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ڈالرز اور پاؤنڈز ہمیں جھکا سکتے ہیں، ہمیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری نظریں ہیں تو آرٹس کونسل کے اوپر ہیں، اور اگر ہماری نظریں ہیں تو محترمہ راحلہ ٹیوانہ صاحبہ پر ہیں کہ وہ ہماری سرپرستی فرمائیں، اور اس شہر کراچی بالخصوص جو منشیات کے نام سے ایک بین الاقوامی شہر بن چکا ہے، اس کو صاف کیا جائے، اس کو پاک کیا جائے۔ آرٹس کونسل ہمارے اشتراک سے، اور ہم آرٹس کونسل کے اشتراک سے بے شمار پروگرامز بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہم کر سکتے ہیں، ان میں شعور اور آگاہی پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ منشیات کے عادی افراد ایک دفعہ منشیات کے عادی ہو جائیں تو دوبارہ صحتیابی کی طرف ان کا رجحان جو ہوتا ہے 2% ہوتا ہے، اور 98% کو ہم بچا رہے ہیں۔ تو آرٹس کونسل ہمارے ساتھ ملے۔ دیکھیے ہم شہر کراچی کے اندر، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ 12-13 سالوں میں 5 لاکھ تعلیمی تک ہم نے پیغام دیا منشیات کا۔ ہم صرف 1 سال کے اندر جو یہ منتخب جو لوگ پینل آئے سے 1 سال کے لیے، 1 سال کے اندر ہم کوئی 1 سے 1.5 لاکھ تک طالب علموں کو منشیات کے زہر سے ہم بچا سکتے ہیں۔ ہم آرٹس کونسل سے بہت توقعات رکھتے ہیں اور امید ہے کہ آرٹس کونسل بھی ہماری سرپرستی فرمائے گا۔ ہم محترمہ راحلہ ٹیوانہ صاحبہ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ حکومت وقت کی جو اہم ذمہ داری آپ کے پاس آئی ہے، اسمبلی کے اندر ایسے قوانین بنائے جائیں، ایسی باتیں آئی جائیں کہ منشیات کے حوالے سے اس کی روک تھام کے سلسلے میں، اور انتظامیہ کو سخت جو ہے جن کی ذمہ داری ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ناتواں لوگ ہیں، ہم پورے ملک سے یا صوبے سے یا شہر سے منشیات نہیں روک سکتے، ہم تو سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس تو قانون ہے،
آپ کے پاس پولیس ہے, آپ کے پاس ANF ہے, آپ کے پاس کوئی 15-16 ایجنسیاں جو نارکوٹکس کو روکتی ہیں, آپ ان کو ہدایت دیں کہ اس سلسلے میں سدباب کریں. اور میں شاید جو موجودہ حکومت ہے اس کو اگر دیر پر رہنا ہے, اپنی مدت کو پورا کرنا ہے 5 سال کا جو ٹرم دیا گیا عوام نے, اور بہت ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر لوگ آئیں, صوبائی اسمبلی کے اندر بھی پڑھے لکھے لوگ آئیں, اور وہ اپنی ٹرم اگر پوری کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کریں کہ جو عوام چاہتے ہیں, کہ نوجوانوں کو روزگار دیں. روزگار نہ ملے تو منشیات کی طرف جاتے ہیں. تنظیمیں سمجھتی ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں, اس کا سدباب کریں, اچھی تنظیموں کی سرپرستی کریں, جعلی تنظیموں کی سرپرستی نہ کریں, اور جو کام کر رہے ہیں ان کی آپ سرپرستی کریں, اور دیکھیے گا کہ اس طرح آپ کی حکومت بھی مستحکم ہوگی. ورنہ اگر کوئی سابقہ دور کو آپ دیکھ لیجیے کہ تنظیم. مجھے بڑی خوشی ہے, مجھے یہ فانوس ادارے کے چند اراکین بھی ملے تھے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہرحال نشہ کوئی بھی ہو منفی اثرات مرتب کرتا ہے, منفی نتائج اس کے نکلتے ہیں. جیسے رضوان صدیقی صاحب نے کہا کہ ان کو حیرت ہوئی کہ صرف کراچی شہر میں اتنی تعداد میں لوگ ہیں جو اس منشیات کی مرض میں مبتلا ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں مبتلا ہے, کیا ان کو کوئی ٹینشن ہے, کیا ان کے پاس روزگار نہیں ہے, کیا ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا. کئی ایسی وجوہات ہیں جو پھر یہ لوگ فرار حاصل کرتے ہیں, اور فرار کا حل ان کو اسی منشیات میں نظر آتا ہے, ایسی ہی ہیروئن میں نظر آتا ہے. تو ہمیں اس لعنت کی جڑ پر کو پکڑنا ہوگا, اس لعنت کی جڑ پر غور کرنا ہوگا, جس کی وجہ سے یہ لعنت پھیلی ہے. ان وجوہات کو کا قلعہ کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کی جڑ کو دیکھیں کہ یہ منشیات یا ہیروئن سرحد میں پوست کی کاشت سے بنتی ہے. وہ پوست کی کاشت کرنے والوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس سے کیا چیز بن سکتی تھی پہلے. وہ تو اپنے استعمال کے لیے یا چلم یا حقے کے لیے تمباکو وغیرہ بناتے تھے, یا پوست کو علاج کے لیے استعمال کرتے تھے, بعض بیماریوں کے لیے وہ کام آتی ہے. لیکن یہ وہی ہے, وہی مغربی قوتیں, سامراجی قوتیں, جنہوں نے ان کو ڈالرز دیے, جنہوں نے فیکٹریاں لگائیں, جنہوں نے مشینیں لگائیں, اور یہ پاؤڈر بنانے کا طریقہ سکھایا. کوشش ان کی یہ تھی کہ اس پاؤڈر کی لعنت صرف ہمارے ہی ملک میں ہو اور ہمارے ہی ملک کو نقصان پہنچے, لیکن یہی لعنت ان کے ملکوں تک بھی پہنچ گئی. بہرحال ہم سب مل کر شولڈر ٹو شولڈر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر سیاستوں, مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں اس قسم کے نیک کاموں میں, سماجی کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا. زندگی ہر ایک اپنے لیے ہی جیتا ہے, حالانکہ مقصد زندگی یہ نہیں ہوتا. زندگی جینا وہی ہے جو دوسروں کے لیے جیا جائے. شکریہ. تو یہ تقریب منعقد کی گئی ہے آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی کے لیے. میں تمام عہدیداران کی جانب سے اور آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی کی جانب سے بے حد شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ ایک خوبصورت سی تقریب یہاں منعقد ہوئی, ہمیں موقع ملا ہم آئیں اور ہم کچھ باتیں کہہ سکیں. بڑا خوبصورت نام ہے اس تنظیم کا, فانوس, مرقع روشنی. ایک روشنی کو فانوس نہیں کہتے, جہاں مجموعہ ہو جاتا ہے نور کا اسے فانوس کہا جاتا ہے. تو کتنی کرنیں ہیں, سوچ کے کتنے زاویے ہیں, روشنی کے کتنے پہلو ہیں
जो ये काम करने के लिए इरादा लेकर खड़े हुए हैं। और वो जो शेर है कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा, उसकी जिंदा मिसाल है ये लोग। बहुत खूबसूरत बातें यहाँ की गई हैं और सबसे जो अहम बात है वो ये कि मोहतरमा राहिला चवाना साहिबा आज इस महफिल में मौजूद हैं। बहुत अच्छी दोस्त हैं हमारी, लेकिन ये बताती चलूँ कि जितनी वो खुशशक्ल हैं उतनी ही पुरफिक्र हैं। उनका जहन और उनका दिल यकीनन लोगों के कामों से इतना मामूल है कि अरसे दराज से हम सब जानते हैं जिस तरह वो काम करके चली आ रही है और आज इस मनसब और इस ओहदे पर पहुंची है। तो ये मनसब और ओहदा उन्हें यकीनन उनकी शख्सियत के मुताबिक है और यहाँ तक उन्हें आने के लिए कोई रोक या रुकावट नहीं हो सकती थी। उन्हें भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज हमारे दरमियान इस मनसब पर मौजूद हैं और बहुत पुरुम्मीद है सब इस बात से कि ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में और मुख्तलिफ नशिस्तों पर आई हैं। इससे जाहिर होता है कि हमारे माशरे का, हमारे माहौल का मिजाज कितना बदल चुका है और हमारी फ़िक्र में कितनी तब्दीली आ चुकी है। हमारे कामों का मेयार कितना मुख्तलिफ होता जा रहा है। ख़वातीन अपने आप को मनवा रही हैं और उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ रही है। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि एक खातून जो काम करती है, जो मंजर आम पर आती है, जो आकर सबके सामने अपने आप को मनवाना चाहती है, उस पर बहुत सी दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। और मेरे नज़दीक खातून वही मुकम्मल है जो अपने घर से लेकर, घर के आंगन से लेकर ऐवानों तक अपने आप को मनवाती है। चाहे उसके हाथ में कलम हो और वो फैक्ट्री में काम कर रही हो, कपास के फूल चुन रही हो, तवे पर अपने शौहर के लिए रोटी डाल रही हो, वहाँ उसके हाथ कोई भी काम कर रहे हो, जब तक वो अपने मरकज़ को मजबूत नहीं रखती, जब तक घर से लेकर बाहर की दुनिया को वो मुतवाज़न नहीं रखती, उस वक्त तक उसकी शख्स। चाहे उन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देख लें, वहाँ भी नशा हो रहा है, जहाँ बर्गर फैमिलीज के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ ज़्यादा नशा हो रहा है। क्यों? उन्हें तो सब नसीब है, वो नशा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उस खलीज को पार करने की कोशिश करें, वो किसी तरह उसको, उस घुटन को दूर करने की कोशिश करें। तो ये एक पूरा अमल है जिसको हमारे माशरे में हमें सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसके बहुत से पहलुओं पर काम करना चाहिए और यहाँ बहुत सही उन्होंने कहा है कि परहेज इलाज से बेहतर है। तो परहेज यही है कि हम बच्चों की अहमियतों को समझें। माँ बाप अपने बच्चों से ज़हनी तौर पर इतना फासला ना करें कि बच्चा किसी नशे में जाकर अपनी घुटन को दूर करे, बल्कि माँ बाप से इतना करीब हो कि वो अपनी उस घुटन को माँ बाप के साथ मिलकर शेयर कर सके। ये तमाम छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर इन पर हमारा माशरा गौर करना शुरू कर देगा। हमारे अदीब, हमारे शायर इस पर हमेशा से काम करते रहे, लिखते रहे हैं, कहते रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा अमल है जो कतरा कतरा करके अगर किसी पत्थर पर डाला जाता है उसमें सुराख हो जाता है। तो हमारे अदीब व शायर, फनकार, हमारे आर्टिस्ट